ہوتی ہیں شان سے، اردو غزل کی محفلیں ہوتی ہیں شان سے، ہوتی ہیں منقبت بھی یہاں آن بان سے، اور میرے پیارے نبی کو شاید اسی لیے، میرے پیارے نبی کو شاید اسی لیے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی ہندوستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، مسجد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہم آئے ہوئے تمام سامعین کا احترام کرتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اردو ادب کی آبرو، غزل کی مقبولیت کے تعلق سے ہمیں بھی اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، جس کے لیے میں ضلع اردو زبان سیل بیگو سرائے کا ممنون ہوں۔ دوستو بزرگوں، شکیل اعظمی نے کہا کہ پڑوں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پڑوں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، اور ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تمہیں سارا جہان دیکھتا ہے۔ صدر محترم، غزل اردو ادب کی سب سے زیادہ مشہور و مقبول صنف سخن ہے۔ بے شک آج اس کے حسن و جمال کا پرستار اور دیوانہ سارا جمع ہے، اور اس کی زلف کی اسیر ہونا باعث افتخار سمجھا جاتا ہے۔ نہ صرف اردو زبان بلکہ دیگر زبانوں کے شعراء کرام بھی اپنی اپنی زبان میں غزل گوئی کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آخر کیا کشش ہے؟ کیسی جاذبیت اور کیسی دلکشی ہے اس میں؟ اتنی شہرت کیوں ہے اس میں؟ آئیے اس کے اسباب پر روشنی ڈالنے سے پہلے صرف غزل کا مختصر تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں عورت سے لگاوٹ کی باتیں کرنا۔ غزل فارسی والوں کی ایجاد ہے، قصیدہ کی تشبیب سے انہوں نے صرف غزل کی ابتدا کی۔ تشبیب کے معنی شباب کے ہیں، یعنی جوانی۔ تقریباً ہر انسان اس سے واقف ہے کہ عالم شباب میں انسان ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ عشق، محبت، جنون اور لاابالی پن اس کا خاصہ ہوتا ہے۔ غزل میں تقریباً ایسے ہی جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ احمد فراز نے کہا کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ کہ پہلے شاعر امیر خسرو کے زمانے سے لے کر آج تک اردو غزلیں مسلسل لکھی جاتی رہی اور مشاعروں کی زینت بنتی رہی۔ غزل بنیادی طور پر داخلی صنف سخن ہے، یعنی اس میں شاعر اپنی دل پر بیتی ہوئی کیفیات و واردات کو بیان کرتا ہے۔ غزل تصنع بناوٹ سے پاک ہوتی ہے، اس میں آمد ہوتی ہے، آگرد نہیں۔ حبیب جالب نے کہا کہ سر منبر وہ خوابوں کی محل تعمیر کرتے ہیں، سر منبر وہ خوابوں کی محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ اور ہماری شاعری میں دل دھڑکتا ہے زمانے کا، ہماری شاعری میں دل دھڑکتا ہے زمانے کا، جو ہم محسوس کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں۔ غزل جو آغاز میں مجازی حسن و عشق کے قفس میں قید تھی، زمانے کے ساتھ اس میں اخلاقیات اور صوفیانہ خیالات بھی شامل ہونے لگے، اور جب ترقی پسند تحریک کا زمانہ آیا تو غزل بھی زندگی کا ترجمان ہوئی۔ غزل کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ یہ زمانے کے ساتھ خود کو ڈھال لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کی مقبولیت کا سب سے اہم راز یہی ہے۔ ازمانہ قدیم سے دور حاضرہ تک کتنے بھی حالات رونما ہوئے، غزل اس کے سانچے میں ڈھل گئی۔ زمانہ قدیم میں ظلم و تعقل، رخسار و مزغہ، سنخدہ وغیرہ ہی اس کے موضوع رہے۔ گلشن غزل میں گلے بلبل کی صداؤں کی بازگشت تھی، لیکن فیض احمد فیض، مجروح سلطان پوری اور ساحر لدھیانوی وغیرہ عظیم شاعر نے ظلم غزل کو نئے انداز میں سنوارا۔ عام خیال تھا کہ غزل میں یہ طاقت و وسعت نہیں ہے جو کہ عوام الناس کی آواز بن سکے، لیکن غزل و شعرا نے یہ کارنامہ بھی انجام دیا۔ غزل کی لطیف اور سبک آواز سے بھی ایوان حکومت کا پایہ لرزنے لگا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آج اردو غزل میں
ہر طرح کے موضوعات کو پڑھا جاتا ہے. دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جسے غزل نے اپنے وجود میں سمو نہ لیا ہو. شاعری کو جسم تصور کیا جائے تو غزل اس کی روح ہے. شاعری دل ہے تو غزل اس کی دھڑکن ہے. اعجاز اختصار ہی غزل کی سب سے اہم خصوصیات ہے. شکیل بدایونی نے کہا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے. صاحب بیانوی نے کہا ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کے محبت کا اڑایا ہے مذاق. تو راحت اندوری نے کہا کہ ایک حرف کے انداز کو بدل رکھا ہے. ایک حرف کے انداز کو بدل رکھا ہے. آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے. اور میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے. ایسا شعر صرف غزل نہیں کہا جاتا ہے. غزل ایک جادو ہے جو ہمارے سماعتوں سے ہوتے ہوئے ہماری روح تک اثر کرتا ہے. غزل ایک نشہ ہے جو ہمیں لذت عشق سے آشنا کرتی ہے. غزل ایک درخت ہے جس کی جڑیں ہماری تہذیب و اقدار پر اور ہمارے سماجی، سیاسی، مذہبی اور داخلی زندگی میں پیوست ہے. غزل محبوب کا ناز و ادا ہے تو اظہار عشق و محبت کا ایک وسیلہ ہے. غزل محبوب کا حسن و جمال ہے اور اس کے اظہار کا ذریعہ ہے. غزل کی مقبولیت یہ بھی سبب ہے کہ غزل میں نرم، نازک، ملائم اور شیریں الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. یہ ظالم کو بھی رفیق بناتا ہے اور صنم کو بھی محبوب تصور کراتا ہے. اعجاز اختصار اس کی اہم خصوصیت میں سے ایک ہے. غزل میں کسی مضمون کو ایک شعر یعنی 2 مصروں میں ادا کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہر شاعر رمز و کنایہ، تشبیہ و استعارہ کو مروے کار لا کر اپنا مدعا بیان کرتا ہے. غزل کا فن دریا کو کوزہ میں بند کرنے کا فن ہے. اس کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے اور ہر شعر معنوی اعتبار سے جدا جدا ہوتا ہے. لیکن یہی اس کا وہ وصف ہے جو اس کی مقبولیت میں اضافہ کا سبب بنتا رہا ہے. درخت و کرے الفاظ کا حامل غزل ہو نہیں سکتی. غزل کا محبوب مجازی ہو کہ حقیقی حسین و جمیل چہرے ہوں یا چٹک زدہ صورت، محبوب کی معصومیت ہو یا ظلم، سب کا بیان غزل میں نرم، نازک، ملائم الفاظ میں ہی کیا جاتا ہے، جس میں جادوئی، دلکشی، عنایت، موسیقیت ہوتی ہے جو دل و دل، روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے. غزل ہمارے ملک سے لے کر تمام ملکوں میں ان کو چاہنے والے بے شمار لوگ ہیں. غزل کو علامہ اقبال، غالب، اصغر مولوی، غلام علی اور اس کے بعد جگجیت سنگھ، بیگم اختر، نور جہاں، پنکج داس، فریدہ خانم اور ہم جیسے لوگ بھی غزل کو عظمت و شہرت کی بلندی عطا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اسے نیم وحشی صنف سخن بھی کہا گیا. اس کی گردن اڑا دینے کی مشورہ بھی دی گئی. لیکن غزل ہر دور میں مقبول و معروف ہوتی رہی. غزل کی انہی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے پروفیسر صدیق احمد نے اسے اردو شاعری کے آبرو کہی. نیاز تحفوری نے اسے شاعری کا روح کہا. فراق غورکھپوری نے اسے اردو شاعری کا انتظام کہا. یہ اردو غزل کی خاصیت ہی ہے کہ یہ صنف سخن ہر دور میں مقبول و معروف ہوتی رہی ہے. گلکاروں نے غزلوں کو آواز دے کر اپنے نام کو زندہ کیا. غزل اپنی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے ہر دور میں عوام و خواص کے درمیان مقبول و معروف ہوتی رہی ہے اور آج بھی مقبول ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ مقبول و معروف ہوتی رہے گی. میں ایک شعر سے اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اردو غزل کی محفلیں ہوتی ہیں شان سے. اردو غزل کی محفلیں ہوتی ہیں شان سے، ہوتی ہیں منقبت بھی یہاں آن بان سے. اور میرے پیارے نبی کو شاید اسی لیے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی ہندوستان سے.